دعویٰ کیا جس کا میں نے جو ہے نا وہ تمہارا بانڈا پھوڑ دیا ہے، اب تم وہ حوالے پہ بات نہیں کرو گے؟ اچھا وہ میں قائد اعظم کے ساتھ مل کے تم نے کہا کہ پاکستان بنایا، جبکہ تم لوگ اس کو کافر کہتے ہو، علامہ اقبال کو کافر کہتے ہو، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو تم لوگ کافر مانتے ہو، اور تمہاری پوری ہسٹری بڑھی ہوئی ہے، جا کے پڑھ لو، کافر 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 کی رٹ لگائی ہے، کہتا ہے جو میوٹ کیوں اگلی کر بات یہ اور بھائی میوٹ؟ بات سن لو، بات سنو نا، بات تو سنو، یہ دیکھیں جی حوالہ لو جی، کافروں کے ساتھ مل کے بقول قادیانیوں کے، کافروں کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان بنانے کی کوشش کرنے کی، جو انہوں نے ڈونگر چایا قادیانیوں کو گٹی پلائی کہ ہم نے بھی پاکستان بنایا، ٹھیک ہے، وہ میں نے وہی تین سے دفعہ حوالہ چیک کر مانگا تھا، دیا اس کا، کہتا ہے بیان کرنے دو نا، حوالہ بیان کرنے دو نا، آپ کیوں نہیں اچھا پڑھنے وہ دے رہے تم مجھے حوالہ؟ حوالہ اب پڑھنے دو، تم لانت میں ڈالو، میں تو کہہ رہا ہوں لانت ڈالتے میں ہیں، وہ بھائی میں نہیں کہہ قائد کے گیا اعظم کہ قائد جو اعظم کے الفاظ آپ کو پاکستان، بتاتا ہوں، میں قائد اعظم کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں، کس نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، میں بتاتا ہوں قائد اعظم کے سے الفاظ۔ آپ بتا رہے ہیں نذیر صاحب، ہاں جی، چلو جی یہ کس پیر، کتاب سے بتا رہے ہیں؟ اس کا حوالہ میں موجود حوالہ، ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی ہاں جی، یہاں لگا ایک، سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی، قائد اعظم اور ان کا عہد، صفحہ نمبر 191 یہ 192، لکھی کس نے ہے؟ لکھی کس نے مولانا ہے؟ مولانا رئیس احمد جعفری نے لکھی ہے، یہ کتاب نکالو بھائی۔ یہ قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں؟ جی انہوں نے کوٹ کیے ہیں، قائد اعظم کے اپنے انہوں الفاظ نے کوٹ نہیں کرتے۔ ہاں کوٹ کیے ہیں۔ اب ہاں جی، ہم کوٹ کر دیں اور اپنی کتاب میں کسی سے لکھ دیں تو آپ قبول کر لیتے ہیں؟ اس طرح ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کی اپنی جو مستند کتابیں ہیں یا جو آپ کا اخبار ہے آپ کی جماعت کی طرف سے نکلتا ہے، یہ آپ کا بندہ ہے وہاں بھائی، سے ہمارا نہیں ہے، بات سن لیں، مولانا بات رئیس سن احمد لیں، جعفری اس طرح نہیں نہیں، جو آپ غلط بات نہ کریں۔ آپ سے آپ کا جب بندہ ہے، بات میں غلط ہوتی ہے نا بات تو کر رہا ہوں، اس کا آپ حوالہ کہتے ہیں دے رہا ہوں ہماری جی، کتاب کا حوالہ دیں۔ آپ کی آپ کتاب کا کی حوالہ دے رہا ہوں نا، مولانا رئیس احمد نہیں، جعفری ہماری آپ کے کتاب ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ کوئی احمدی نہیں ہے مستند بھائی، وہ اتھارٹی احمدی نہیں نہیں ہے۔ ہے، اب وہ نیلسن احمد، منڈیلا کے بارے میں میں کچھ لکھ دوں، یا مرزا اب بشیر الدین محمود کے بارے میں میں کچھ لکھ دوں، مرتضیٰ یا صاحب ابھی جماعت سے آپ کوئی لوگ مجھے، بندہ لکھ دے اور پھر وہ ہمارا جماعت چھوڑ دے ہمارا سنیں نا، تو ابھی آپ لوگوں جیسے واسطہ پڑ گیا ہمارا، آپ جیسے لوگوں سے واسطہ پڑ نہیں، گیا جن کو، آپ کی اگر کوئی کتاب ہے تو اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ کی جماعت کی کتاب کو میں آپ کی کتاب سے قائد اعظم کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے، نہ مان رہے، وہ ان کی اپنی کتاب ہے، وہ ان کی اپنی، مولانا قائد اعظم نے رئیس خود احمد لکھی جعفری ہوئی کی ہے وہ اپنی کتاب۔ کتاب ہے، نہیں، ان کی اپنی کتاب کتاب ہے۔ آپ نے نہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود کتاب وہ لکھی تھی۔ اچھا میں پاکستان ٹائمز 11 ستمبر 1981، صفحہ نمبر، نہیں، نہیں ٹائمز نہیں نہیں کس کا سن، ہے؟ ٹائمز میں تو کوئی بھی لکھ دیتا ہے، پاکستان ٹائمز میں آپ نوائے ہر وقت اٹھا جگہ لیں، کوئی بھی جنگ لکھ اٹھا دیتا، پھر لیں۔ آپ حوالہ ہم نہیں دے سکتے بھائی، ہر جگہ کوئی بھی لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہاں ہے، یہ تو بات ہے، آپ حوالہ نہیں دے سکتے، لیکن ہاں ہاں، آپ کی کتابوں کا ہم دے سکتے ہیں، جو آپ کی مستند کتابیں ہیں، آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں، اور جو آپ کا اخبار نکلتا ہے آپ کی اجازت سے نکلتا ہے۔ یہ پاکستان ٹائمز چھوٹا اخبار ہے، نہیں، کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن آپ کی حجت جو ہے نا ہاں، وہ آپ کی کتابیں اور آپ کا اخبار ماشاء اللہ ضرور ہونا ماشاء اللہ چاہیے۔ ماشاء اللہ، اس میں لکھنے والا کالم جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں پاکستان وہ ٹائمز کوئی کی، بھی نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کوئی مستند نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ماشاء حجت اللہ نہیں ہے وہ۔ بھائی، مسٹر نہیں، بھائی لکھتے ماشاءاللہ کی کیا لکھتے بات ہے، جناح ہندوستان کی آپ گندی ایک سیاست سے مذہبی اس لیبل قدر لگا بددل ہو کے گئے، جماعت چلا رہے ہیں۔ سنیں جی آپ کا سنیں، اخبار جو نکلتا ہے، سن لیں، اب آپ کا جو اخبار نکلتا ہے وہ جماعت کے زیر انتظام نکلتا ہے۔ بھائی آپ آپ کی ہمارے اخبار کو کتابیں، کیا کہتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، ہمارے اخبار کو آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی، اس سے کیوں لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے اخبار کو دیکھو بھائی، اس میں وہ کیا چلو مسئلہ آپ ہے؟ کے لیے وہ حجت ہے بھائی نا، وہ وہ آپ آپ کے تو کے لیے لیے آپ حجت ہے۔ مجھے، حجت ہے، عجیب، مانے آپ فلسفی لوگ ہیں، وہ کہہ رہے اچھا ہیں آپ سنیں، کا بھائی ہم فلسفہ کچھ بس نہیں ہے آپ کے لیے۔ مرتضیٰ پاکستان کے، صاحب، آپ نے عمر کدھر دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، قائد اعظم ناراض ہو کے لندن کیوں چلے گئے تھے، یہ ہسٹری پڑھی ہے آپ نے؟ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نذیر نہیں، صاحب کہ آپ لندن کیوں، سمجھیں اس چیز کو کہ آپ کے اپنے بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ قائد کے اعظم بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، قائد مستند اعظم کتابیں جو آپ کے ہاں مستند ہیں، ان قائد کو اعظم آپ کیوں لندن جھٹلا ناراض رہے ہو ہیں؟ کر کیوں چلے گئے تھے بھائی، ناراض ہو کر لندن کیوں چلے گئے تھے قائد اعظم، وہ کوئی کس بھی بات لکھ پہ دے، گئے تھے؟ ہیں؟ ان میں کو لکھ دوں، میں اگر لکھوں، ان بات کو سن لیں، مرزا اگر میں ان لکھوں، کو مرزا ایک منٹ قادیانی عثمان کی بھائی، عثمان بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا، اگر میں لکھوں کہ ہاں مرزا بشیر الدین محمود چودھری ظفر اللہ کے ساتھ فرانس میں ننگی عورتیں دیکھتے رہے، آپ میری بات ماشاء مان اللہ، لیں گے؟ کتنی اچھی بات ہے، داڑھی کے ساتھ آپ کی پیارے لگتے ہو، آپ کتنی کمال اچھی ہوگی، باتیں نہیں، کرتے ہو نا، آپ کو کتنے جب نیک آئینہ انسان ہو، دکھایا جائے تو آپ داڑھی دیکھنا شروع کر اور دیتے ہیں۔ سنت کتنی اگر رکھی میں ہوئی ہے یہ آپ نے، بات داڑھی لکھوں آپ ایک اپنی داڑھی کسی رکھی کتاب ہوئی میں ہے، تو آپ مان لیں گے؟ اور جواب کیسے اچھا دیتے ہو، مرزا قائد اعظم بشیر الدین، ناراض ہو کے، بات سن لیں،
کہ نہیں میں نہیں، وہ قائد اعظم مستند ناراض نہیں ہو ہے کے نا، گئے تھے وہ کہ نہیں گئے مستند تھے؟ نہیں آپ کو ہے. اس کا پتہ ہے؟ آپ نے پڑھی کتابیں یہ کہ نہیں پڑھی؟ قائد اعظم سوری گئے تھے کیا کہ کہہ رہے نہیں؟ ہیں آپ؟ قائد کہاں گئے اعظم تھے؟ ناراض ہو کے لندن چلے گئے تھے کہ نہیں؟ ہمیں کیا معلوم گئے تھے نہیں گئے تھے، وہ ہماری کوئی بس مستند کتاب نہیں ہے، پھر آپ کو اللہ ہی ہم اس کو سمجھے. ڈینائی کرتے ہیں. آپ ایسی مخلوق ہو سارے ختم نبوت والے کہ آپ کو اللہ ہی ہاں یہی سمجھا تو بات سکتا ہے. ہے. بس آ- آپ وہ انسانوں میں لاہور میں یہی کوئی، شامل تو منہج لاہور ہے، میں یہی ہمارے تو ایک نہیں بھائی مسلمانوں کا تھے. مانتے، منہج ہے. جو کوئی چیز ہاں ماننے نہیں لاہور میں تیار ہمارے نہیں ایک بھائی تھے، ان کو ایک قادیانی لڑکا مل گیا. وہ کہتا ہے جناب مرزا صاحب پہ کوئی بات کرو، وہ کہتا ہے چھڈو زمین یار کوئی مرزا تے پاؤ عجب لانا، تو کوئی مخلوق اور گل کرو. پیدا ہو گئے آپ تم کی تو لوگ یہ زمین حالت ہے. پر. جب لعنت پڑتی ہے نا تو انسان سور اور بندر ہو جاتے ہیں. اللہ جیسے پہلی اچھا مخلوقوں کے یہ اللہ نے تو بشر آپ کی پیدا کیے، بکواسات ہیں، مرتضی آپ جو بھائی، کچھ آپ بھی مرضی بندر کرتے بن رہیں. گئے ہو. آپ لوگ آپ بندر. اچھا مرزا مرتضی بشیر بھائی، الدین محمود کو خلیفہ مانتے ہیں اپنا؟ یہ جو آپ نے حوالہ دیا ابھی کہ یورپین سوسائٹی والا جو ظفر اللہ کے ساتھ وہ چلے گئے لوگ، کس نے اتارا جی ان کو؟ نہیں نہیں، وہ خود ہی میں نے تو چلے نہیں جاتے ہیں. اتارا، اکثر ہوتا ہے ایسے میں نے ہے نہیں کہ اتارا. جب ان کو کوئی بات اچھی نہ لگے تو وہ دوڑ جاتے ہیں. ہاں اتنی دیر سے موجود تھے تو اب ان کو اچھا نہیں لگا کہ ان کی کتاب کے اب چودھری ظفر اللہ کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی جماعت احمدیہ وہ گھومتے رہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے موقع نہیں ملا انگلینڈ کے اندر ننگی عورتیں یا اور اعلیٰ سوسائٹی کی اوریانی دیکھنے کا، تو میں نے چودھری سے کہا ظفر اللہ سے کہ چودھری ظفر اللہ مجھے اچھا، ذرا ایک دکھاؤ تو یہ صحیح. کوئی نیچے ایک اور آئے ہیں بھائی، کہتے ہیں جی کال پہ لو. پہلے آپ اپنا موقف نیچے بیان کر دیں، پھر ہم آپ کو کال نہیں پہ نہیں، لے ان کو لیتے ہیں. لے لینا، وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں گالیاں دے گے اگر کوئی مرزائی قادیانی ہوگا تو یہی کریں گے نا جی. لے لیں یہ ان جو کو. کوئی ماڈریٹر ہے یا عثمان بھائی آپ موجود ہیں تو ان کو لے لیں. سارے جی رند ہم تو موجود ہیں، آباد زندہ موجود ہے. آباد دوسرا یہ ہے نا زندہ افتخار آباد. جی بھائی، جی. بات ہو رہی ہوتی ہے کون نا. صاحب ہیں جی؟ زندہ آباد زندہ ایک آباد منٹ مرزے کانے ٹٹی دی بات روم مار گیا لعنت بے شمار. یار، ایک منٹ دیں. جب نا افتخار بھائی جب بڑے بات کر رہے ہیں تو ان کی بات نا کوشش کریں کٹ نہ کریں. ہمیں بھی پتہ نیچے ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں. مرتضیٰ بھائی اپنی بات آپ مکمل کریں حوالے پہ، پھر رند بھائی کو لیتا ہوں. جی جی رند بھائی بڑا شکریہ جی. السلام علیکم، بڑا خوش رہیں جی. مائک ذرا میوٹ کر لیجئے گا. عرض یہ ہے نذیر صاحب قادیانی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اصل میں یہ جو موضوع ہے نا جی پاکستان کا، یہ ایک اپنی جگہ ایک قوم حوالے سے موضوع ہے. ملک خدا داد پاکستان جو ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن قادیانی جماعت کے جو عقائد ہیں نا ان کے اوپر بات کریں کہ وہ عقائد کیا ہیں. کہ وہ بندہ کلیم کرتا تھا کہ جناب میں وہ شخصیت ہوں جس کا وعدہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا، اور میں اصل میں جو عیسیٰ علیہ السلام وہ وفات پا چکے ہیں اور میں ان کا ذل اور بروز آ گیا ہوں، میں محمد جیسا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، نعوذ باللہ. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا بندہ تھا کہ جو شریعت کے اوپر مکمل عمل کرنے والا بندہ. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے جو خلفاء ہیں وہ کہتے ہیں جی خلیفہ اللہ بناتا ہے، ان کی تحریک ہو جاتی ہے، دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، جو لوگ اس کو چوز کرتے ہیں، بندے کو اس کو منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور مرزا غلام قادیانی کا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ خدمت، یہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اس قدر اختلاط تھا کہ قادیان کے اندر ان کے حرم کے اندر تو مردوں کا کبھی ہم نے کہیں ذکر شاید ہی خال کہیں سنا ہو پڑھا ہو، تو لیکن عورتوں کا زیادہ جناب ان کے کمرے میں نہا رہی ہیں، ان سے وہ پاؤں دبوا رہے ہیں، اور ان کو باقی دیگر معاملات میں جناب عورتوں کا اس قدر. اور یہ کون عورتیں تھیں؟ غیر محرم عورتیں، اور انتہائی قریبی مرزا غلام قادیانی کے جو ساتھی تھے ان کی بہن بیٹیاں بہویں یہ تھی. تو کس شریعت پہ عمل کرتے تھے مرزا صاحب جناب؟ یہ کچھ بتا دے کوئی بھائی. ہم تو یہ ان کو مطلب ہے ان کی دماغوں کو کھول کے وہ کہتے ہیں جناب پھر چٹی داڑھی تکو. وہ چٹی داڑھی ساڑھی تے تکو ہی تکو، اپنے باوے جی دی تکو. جی مرتضیٰ بھائی تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا. جی کر لو جی، کر لو جی. تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا سر. ان کو ہم بلا دلیل، ان سے ہم دلیل بھی نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. لا دلیل بلا دلیل کائنات کے ایک بدترین کافر ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنا موقف ایک زبردست طریقے سے کے سامنے رکھا. میں ایک دن پہلے ابراڈ کے اوپر گیا ہوں، اسی طرح وہ سارے مرزائی قادیانی بیٹھے تھے، یہ سرگرم ہوئے تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے نبی کا دفاع کر رہے ہیں. سر میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور مجھے آپ پر فخر ہے. میرا دل خوش ہو گیا
کہ آپ نے میرے نبی کا دفاع کیا, آپ نے نبی کا دفاع کیا. ہمارا نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ آخری نبی ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ قیامت تک زمانہ میرے نبی کا ہے. سر آپ کی عظمت کو سلام. اللہ حافظ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ مرتضیٰ بھائی بڑی زبردست بات ہے کر رہے تھے. مرتضیٰ بھائی, عمر بھائی ایک منٹ بس دیجیے گا. مرتضیٰ بھائی نے ان سے جو بات کی ہے کہ بھائی اگر ہم کسی ایسے اخبار میں جو مستند نہ ہو, جس کو کوئی جماعت آن نہ کرتی ہو, وہ کچھ بھی لکھ دے تو کیا تم مان لو گے؟ مان کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں جی؟ فی بھائی ٹھیک ہیں؟ نعمان بھائی بیٹھے جی ہیں ٹھیک ماشاء ٹھاک. اچھا آپ نے تو نام آج چینج کیا, میں کہا پتہ نہیں کون بندہ اللہ. میری بیٹھا ہے. آئی ڈی میری بند ہوئی ہے, وہ ابھی تک نہیں ہو ٹھیک ہوئی. وہ آپ جو ہے نا اس کی کوئی ویڈیو شیئر کریں, ان کے ساتھ ساروں کو ڈویٹ مارنے کے لیے بولیں تو وہ انشاءاللہ انلاک ہو جائے گی. نہیں وہ چھوٹی بیٹی نے یوز کی تھی اس وجہ سے نا. وہ او اچھا, وہ انہوں نے چہرہ دیکھا ہوگا تو اس وجہ سے انہوں نے لاک کر اس دی وجہ. ہوگی. اچھا فی بھائی انڈر میں, چلے 18. آپ بیٹھے ہیں, نعمان بھائی سارے بیٹھے ہیں. اچھا میں یہ کہنا چاہتا تھا, کافی دنوں سے وہ 4-5 دن ہو گئے لائیو پہ نہیں آیا ہوں, تو بس وہ ایک سوال تھا دماغ میں گھوم رہا تھا. میں نے کہا چلے بھائیوں سے شیئر کریں گے, اپنے بڑوں سے, کچھ کیا پتہ اس کا کچھ اچھا رزلٹ نکلے. پھر بھائی یہ کہنا تھا کہ یہ جو مرزائی اور قادیانی ہے نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے آتے ہیں. یہ ابھی نذیر صاحب آئے ہوئے تھے, ان کو تو بھائی نہیں بولنا چاہیے. میں نے تو مفتی صاحب سے باقاعدہ پوچھا, ان کو بھائی نہیں بولنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آتے رہتے ہیں نا جتنے بھی, یہ نذیر صاحب آتے ہیں اور حلیم صاحب آتے ہیں, اور جب حلیم صاحب سے, وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ گدے کی والی بات ہے کہ گدے کو جتنا بھی مالش کی جائے وہ تو گھوڑا کبھی نہیں بن سکتا ہے. ان کی وہ مسالے. بھائی نے جب ان سے بات کی نا, مرتضیٰ بھائی نے جب ان سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی داڑھی دیکھیں, تو وہ ذاتیات پہ اتر آئے ہیں ساتھ ہی. وہ ایفی بھائی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ٹائم سے آپ بیٹھے ہیں, جتنے بھائی بھی, نعمان بھائی بیٹھے ہیں, آپ سب کتنے میرے سے پرانے ہیں آپ میں ماشاءاللہ سارے. لیکن یہ میں نے ان کا دیکھ رہا ہوں, یہ ان کے پاس کوئی بھی یقین کرے دلیل نہیں ہے. امیر سلیم ہے, وہ سب سے بڑا مرتاد ہے, وہ تو اللہ اس کو یقین کرے. میں نے تو اس کو برانڈ پہ جا کے بولا, میں نے کہا مجھے تبلیغ کرو, میں سامنے آ کر کرو, میں یہ نہیں تم سے کوئی اللہ نعوذ باللہ ماروں گا کچھ, آ کے سامنے میں احمدی ہونا چاہتا ہوں. احمدی تو یہ ہے نہیں ہے, یہ تو نبی پاک سلام کا اس کیا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے ان پہ, اس پہ نام یوز کریں. وہ احمق کہنا چاہیے, احمدی جو ختم ہے نبوت پہ احمق انہوں ہے. نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, تو یہ تو سب کو پتہ ہے. میرے خیال میں ان سے بالکل بات, جو تعلیم جس بندے کے پاس نہیں ہے, میرے جیسا بندہ بالکل نہ جائے ان کی برانڈوں پہ. یہ پھر یقین کرو قسم خدا کی, یہ اتنی گستاخی کرتے ہیں, اتار بھی دیتے ہیں, مائک بھی میوٹ کر دیتے ہیں. پھر یہ اگر وہ ہمارا عالم دین دیکھیں, شاہ صاحب, دوسرے شاہ صاحب ان کے ساتھ اکثر گفتگو ہوتی ہے. ابھی شاہ صاحب ہی کام کر دیے, شاہ صاحب نے بھی ان کی نا برانڈ پہ جا, کیونکہ اتنے ایک جو اچھے خاصے عالم کو بھی اتنا وہ بدتمیزی کرتے ہیں نا. جب جواب نہیں ہوتا ہے تو پیچھے سے ایمبولینس آ جاتی ہے, دوسری طرح آ جاتا ہے. یہ پھر باتوں کو دوسری طرف پہ گمراہ کر دیتے ہیں, تو گھما دیتے ہیں. تو بہت زیادہ یہی غصہ کیا. پھر بس ہم جی جیسا وہ کوئی, اسی طرح میرا ہوتا ہے نا جیسا کہ بھائی, ایفی بھائی سنیں, میرا جیسا بھائی آ جاتا ہے تو وہ بیچ میں ٹانگ, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. علم ہوتا نہیں اس بیچارے کے پاس, رٹا لگایا ہوتا ہے, وہ مجاہد ہی ہوتا ہے ہمارا جیسا, بیچ میں ٹانگ. اوہ اللہ کے بندے, شاہ صاحب جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی عالم دین بیٹھا ہوتا ہے, تو تم بیچ میں اپنی ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ کوشش مت کرنی بولنے کا چاہیے نا موقع ان کی دیا کریں. بات سنیں, اور اگر آپ سن رہے ہیں ان کی بات تو ان کو جو آپ کو کام کے پوائنٹ اس میں ملتے ہیں تو وہ لکھ لیا کریں, تاکہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ کے سامنے لکھے ہوئے پڑے ہوں. جی یہ مفتی صاحب نے بات کی تھی, یہ اتھینٹک بات ہے, اس کا حوالہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کا ادھر لکھا ہوا ہے. نہ کہ جو ہے آپ بل وہاں سے مار کھا کے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ادھر کسی مرزائی کو بلاؤ. بھئی ہم کیوں بلائیں ادھر اس کو, آپ گئے بالکل کیوں تھے ادھر؟ میرا تو کہنا یہی ہے ایفی بھائی, جتنے بھائی بھی مجاہد ہیں,
याती साहब बात किया करें, उनका वो लोगों को तबलीग कर, लोगों को जितने भी नए बंदे ख़त्म नबूवत के बारे में बताएं, मोर का मतलब इनको बताएं, लोगों को यकीन करें, हुजूर की सीरत के बताएं, इनको सबको बताएं, जब तक लोगों को पता ही नहीं, यकीन करें। ये मर्जियों की मैं सुनता रहता हूँ नीचे, कभी अभी तो मैंने एक तौबा की है, मैंने कहा इनका तो अल्लाह इनका तब बेड़ा गर्क करे, इन्होंने तो यकीन करें ये तो है ही मुर्ताद हैं, काफरों से भी बदतर हैं। इनको काफर नहीं बोला, वो काफर शाह से जी फिर ना, आप बैठ के काफर से फिर आप बात कर सकते हो, लेकिन काफर तो मानता है मैं काफर हूं, ये तो काफर इन से भी बदतर हैं, मुर्ताद हैं ये। तो मैं तो कहता हूँ आए इधर, मैं कल मीर सलीम की ब्रांड पे मैंने जाकर मैं बोला, अगर यकीन ये करो। कहूँ कि इंसान की खाल में सूअर बैठा हुआ है तो ये मुनासिब होगा? नहीं वो उसका ना, उससे भी वो तो ही नहीं उसकी ये उससे भी बदतर है, क्योंकि ये तो उससे भी बदतर है। यकीन करें, मैंने कल मीर सलीम की अभी भाई वो उसकी ब्रांड पे जाके दिल को मैंने इतना दिल मेरा दुखा था, मैंने कहा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं एड्रेस भेजता हूँ, आओ मैं अपना शनाख्ती कार्ड भी भेजता हूँ, आओ मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे की कसम एक इनमें ईमान की रत्ती नहीं है, मेरे ना व्हाट्सअप पे मुझे किसी ने मैसेज किया हो, करें ना मुझे मलेशिया में हो, आओ इधर चरास में हूँ, मेरा एड्रेस पूरा देता हूँ, शनाख्ती कार्ड, आए मेरी जान भी कुर्बान है। ये ऐसे खंजीर हैं, ये आके हर रोज टिकटॉक पे आप जितने भी आलम दीन से आके गुस्सा उनसे भी उनको उतार भी देते हैं, फिर एम्बुलेंस आ जाती है, जो मैंने बात पहले की है कि ये फिर बात मुकम्मल नहीं। मेरा तो यही है कि मत जाए इनके पास ना, इनसे ये अलीम साहब भी वो आते, ये देखें भी जी, मजहब एक वो बदलने के लिए चीमा आते हैं। साहब हैं, एक वो चीमा साहब हैं और एक डैनियल डेविड हैं, दोनों में ये जो है वो मरज़ई हैं। ये ऐसे ऐसे इल्हाम आपको खोल के बताएंगे कि आपका आसा निकल जाना है कि यार ये नहीं नहीं वो मुझे अजीब पता है जी, ही। बिल्कुल आइफी भाई, बिल्कुल ये इनकी बात कुरान और हदीस से इनसे बात करना ही मेरे ख्याल में ये इनकी मानते ही नहीं है, इन्होंने तो कुरान भी अपना वो इनका अपना है वो मिर्जे का जो, तो अस्सलाम इनसे तो वालेकुम मेरे ख्याल में जी। बात होनी नहीं चाहिए। ये रेस्टोरेंट भाई आपका क्या नाम है जी? मैंने आपकी आवाज़ पहले सुनी हुई है, मुर्तजा भाई थोड़ा हसन हिंदू बात करो, लहजा भी लगता है आपका। हसन हसन हाँ जी, बात क्या करो। हाल नहीं, खैर है? ठीक ठीक ठाक जी, मेरी आईडी बंद हुई भी हो, इंशाल्लाह हो जाएगी कल, लेकिन यकीन कोई करो ना, बड़ा मैं दिल, क्या जी, मैं क्या आवाज़ तो मैं सियान रहे हैं ओ जी गुनाहगार खताकार जी बंदे हैं, यकीन नवीद करो भाई बड़ा ने वो भी ना इसे तरह इतने तुसी भाई तो प्यारे हो मेरे, अल्लाह अल्लाह तुसा खुश इज्जत रखे देवे, ने। अल्लाह अच्छा, सलामत रखे ने। अर्ज ए वे कि ए ਜਿਹੜਾ हवाला लिखा होया है ना उस्मान भाई, हुण तुसा मैं म्यूट करसा, तुसा इंशाल्लाह गल करसो इस ते, तो उस्मान भाई इस पे कोई बात करें, ये इलाम नहीं होते थे, और ये गैर महरम औरतें कमरे में रखना ये भी कोई शरीयत नहीं है, लेकिन इल्हाम तो होते ही नहीं थे ना, ये इससे पता चलता है जी। कोई इस अच्छा जी, बारे में मेहरबानी करें ये कुछ। वो कहने का वो कहना, वो जब कमरे में नहा रही होती थी आके मिर्जा था, वो कहने मिर्जा वो तो हमने ठीक, उनको हाँ जिस वो तरह भी से एक नहीं है, है। हाँ वो देख वो लें। तो और इसमें ये जो इफ़ी भाई आप मौजूद थे इस पे, शायद भाई की ब्रॉड के ऊपर बात जी हो रही जी, थी, शायद आप थे, तो इस पे कोई रोशनी डालें कि ये तो उन औरतों के जरिए बस बात ऐसे फैलाई जा रही थी, इल्हाम एक्चुअली नहीं होते थे। इल्हाम जी उसको क्या होने थे, गंद से भरा हुआ उसका जो है वो जहन था, गंदा जहन था उसका। नहीं तो छोड़ हम दें, इस अक्सर बात को भी छोड़ दें, नहीं 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 इस तरह नहीं। अर्ज ये है कि बताएं कि ये जो सिचुएशन बयान की जा रही है, सिचुएशन के मुताबिक हवाले के करीब रह के बात करें कि कम्युनिकेशन हो रही है, तो कोई बंदा क्यों चाहेगा कि मुझे उठा दें, जब उनके खुदा के साथ उनका राबता हो रहा है तो बात मुकम्मल ही नहीं है, इस पे बात ज़रा करें। होना तो ये चाहिए ना कि जब और बकौल उनके कि भी मुझे इल्हाम हो रहा है, तो बेसिकली उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उस बंदे को, कि भी इसको कोई बात अगर आ रही है जिस तरह से भी वो बयान ये करना चाहता हूँ कि अगर उसको कोई इल्हाम हो रहा है तो वो उसको पूरा होने दो, खुद उठ के लिख लेगा, हमें क्या जरूरत पड़ी है उसको उठाने की। ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਮ ਜਗਾ ਦੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਜਗਾ ਦੋ। दूसरा इफ़ी भाई जी, मुर्तज़ा भाई आवाज़ आ रही मेरी? कहते हैं लाल परी साहबा पठानी दख्तर अहमद नूर साहब का
بلی، اچھا یہ سب آگے حصہ جو ہے نا ادھر ہائڈ ہوا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے نیچے کہ لال پری صاحبہ پٹھانی دختر احمد نور صاحب کا بلی، محترمہ مراد خاتون صاحبہ ولد خلیفہ، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو پڑھنے کو جو ہے نا اب اتنی اس پہ بحث کر کر کے جو ہے نا، وہ اکثر ہمارے ایسے چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے تو ایک مائی بیسٹ فرینڈ غلطی سے ان کو یاد ہو گیا ہے، اوپر 2 لائنیں اس کی بولتے ہیں، نیچے پھر وہ مائی بیسٹ فرینڈ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ جمعے کی نماز میں نے جو ہے وہ میرے خیال سے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، جمعے کی نماز میں نے پڑھ کے میں نکلا تو ویسی سکرولنگ کرتے ہوئے نا میرے پاس پاک آئی تھنک 5693 آئی ڈی سامنے آئی، ادھر ایک ہمارا بھائی بیٹھا تھا، 3 احمدی اس کو جڑے ہوئے تھے۔ تو جتنی دیر میں سکرول کر کے اس کو اگلی پہ جاتا، ریکویسٹ آ گئی، میں نے اٹھائی تو مجھے کہتے ہیں جی آپ اس پہ کچھ بیان کرنا چاہیں گے، تو میں کہ جی میں کیا بیان کروں، یہ تو زیادتی ہے نا، ایک بندے کے ساتھ ایک بات کرے، ایک بندہ بات کر رہا ہے، 3 بندے اس کے اوپر آپ چڑھائی کر رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ کیا مطلب آپ کے پاس تینوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اکیلا آپ اکیلے اس سے بات کریں، 3 کیوں بات کر رہے ہیں اس سے؟ تو کہتے ہیں جی آپ کیا، میں کہا تھوڑی دیر کے لیے نا آپ یہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھو، رتیسہ والا مرزے کو ایک اچھا انسان ثابت کر دو۔ دڑل اٹھا کے انہوں نے مجھے نیچے پھینک کے اس نے کہا جی تم اپنی ماں سے پوچھ کے آؤ، مطلب ذاتیات آ گئی ڈائریکٹ بیچ میں نے تو نہیں ان کو کوئی گالی دی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا انہیں، میں تو صرف اتنا کہا کہ آپ جو ہے مرزے کو ایک اچھا انسان ثابت کر دیں مجھے اس کی کتابوں کے اندر سے۔ اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، ادھر یہ لکھا ہوا ہے، اس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی حضور کو الہام ہو رہا تھا اور ادھر ایک عورت نہا رہی تھی، اب ایک کہتی ہے اس کو جگا دو، دوسری کہتی ہے نہیں تم جگا دو، 12-1 بجے الہام ہونے شروع ہوئے۔ اچھا ٹائم بھی دیکھتے ہوتے تھے کہ بھی کتنے بجے الہام شروع ہوا ہے۔ حضور تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو انڈیا میں تھے، ان کو کہنا تھا یہ حجور۔ اچھا جی جعفری صاحب ہیں آئے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی جناب۔ السلام علیکم جی۔ جی جعفری صاحب جی اپنا تعارف وعلیکم کروا دیں۔ السلام، اگر آپ مسلمان ہیں تو جی کیسے ہو تعارف بھائی، کرا ٹھیک دیں ٹھاک ہو؟ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی نوازش ہے اللہ جی تعالیٰ کی۔ ٹھیک آپ اپنا ٹھاک، تعارف کرا تعارف دیں۔ کروا دیں اپنا، پھر بات کرتے ہیں آپ سے۔ ہاں جی، میرا نام افتخار علی جعفری ہے، پاکستان سے ہوں، سیالکوٹ سے۔ تو کیا کہتے ہیں ہاں آپ جی، چھوٹے بڑے مرزے کے لیے؟ میری آج صبح ایک براڈ ہے، ایک تو بنت مریم نام ہے، تو دوسری براڈ کا مجھے نام بھول گیا ہے۔ وہ جو دوسری والی براڈ ہے، آج 1 گھنٹہ میں نے بحث کی ان سے، اچھا، تو کس موضوع پہ؟ ان سے کوئی میں نے پوچھا تھا آپ کون ہو، تو انہوں نے بولا کہ ہم وہ ہیں مرزا جو تھا نا، وہ احمد یا جن کا وہ احمد نہ پاکستان کہا میں کریں، ربوا، دیکھیں جی وہ اس کو مرزا غلام قادیانی نہیں کہا کریں، جیسا اس نے لعنتی۔ بولا نا مرزا اچھا احمد بولا اس نے کہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم اس کی پارٹی کے ہیں، تو بولا ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ اچھا تو میں نے بولا کہ وہ کیا تھا، ہم جیسا آپ جیسا یہ آدمی تھا؟ بولا نہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ جو ہے نا وہ آئے تھے،
تو عیسیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی تھا، تو وہ ان کی جگہ پہ آئے تھے. تو بہرحال بہت لمبی چوڑی میری بحث ہوئی. میں نے کلمہ سنا اس سے، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تو وہ کلمہ وہی پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس نے. تو میں بولا پھر اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ آیا تو پھر تم ساتھ میں عیسیٰ روح اللہ بھی پڑھو نا. ہاں جی. تو ایسا ادھر ادھر کی باتوں کی میں بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اب تو حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے اور دجال نے بھی آنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو بولا نہیں، وہ ہے آخری، اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بھیجا تھا ایسا کر کے. تو بہت لمبی چوڑی بات چیت ہوئی. خیر وہ تو باتیں جب ہی ہوئی نا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ پھر اگر وہ نبی بن کے آیا تھا تو اس کے اوپر جو آخری وحی آئی تھی نا، وہ مجھے سنا دو کون سی آئی تھی. تو اچھا پھر وہ آخری وحی کے اوپر جو ہے نا وہ لاجواب ہو گیا. میں بولا نبی تو کتنے آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، سب کے اوپر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈائریکٹ بھی اللہ سے بات ہوئی تھی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر کون سی وحی آئی تھی، اور جو اس نے اگر اللہ سے بات کی تھی تو وہ بھی بتاؤ کہ کیا بات کی تھی اس نے اور اللہ نے اس کو کیا کہا. ٹھیک ہے. تو ان سے کوئی جو ہے نا بات بن نہیں پائی. تو میں بولا تم جو لوگ جو ہے نا تم منافق ہو گئے ہو، مسلمان نہیں ہو، اور تم لوگوں نے قرآن بھی چھپوا کر جو اپنی مرضی سے ترجمہ کر کے بھی بانٹتے ہو. لہذا میں اتنی انفارمیشن رکھتا ہوں تمہاری، اور تم اگر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے تو تم لوگ مسلمان نہیں ہو. پھر اچھا، آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور انہوں نے اپنا قرآن پاک نکالا، اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر کہا جائے کہ ترجمے کو چھوڑ دیں تو قرآن پاک جو ہے وہ اس کی عربی تو چینج نہیں ہو سکتی نا، اس پہ تو ترجمے میں انہوں نے وہ گڑبڑ کی ہوئی ہے بیسیکلی. ہاں یہ ایسا ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی اب میں نہیں الفاظ یوز کرنا چاہتا کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا قرآن پاک کا کہ بھی یہ میری کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ کوئی بندہ چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. قرآن پاک ہمارا، ان کی آیات ہماری، انہوں نے ترجمے میں گڑبڑ کی ہے. تو کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ بھی یہ یہودیوں کا ہے. نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. ترجمے کو غلط درست آپ کہہ سکتے ہیں، پر یہ قرآن پاک کی آیات کو آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. نہیں، آیات کے اوپر تو یہ لوگ نہیں بدل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا نا اس کا. جب ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو پھر اس کے بعد تو فل سٹاپ آ گیا. آپ آگے کچھ اس کے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. لاکھوں لوگوں کے سینے میں حفظ کیا ہوا ہے، وہ تو بدلی نہیں کر سکتے. لیکن میں کبھی کبھی ایک چیز سوچتا ہوں جی کہ قرآن پاک ایک نور ہے، پاک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. لوح محفوظ پہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ فضیلت اتنی ہے کہ پوچھو مت. کیونکہ دیکھیں جب آپ اس میں گم ہو کے اس کو پڑھیں گے نا، بیسیکلی اس میں غور و فکر کر کے پڑھیں گے نا، سورۃ یاسین جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کے جسم پہ سرنڈے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کو فیل ہوگا کہ یہ واقعی بہت پاک کتاب ہے. سورہ رحمان پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، تو واقعی جو ہے نا عجیب سا فیلنگ ہو جاتی ہے وجود میں.
لیکن جب میں آپ ایک اس میں محو ہو جائیں گے نا پڑھتے پڑھتے تو آپ کو ایک عجیب سا جو ہے نا وہ فیل ہوگا. اس کو یہ اس طرح کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے آس پاس کوئی بندہ سن رہا ہے آپ کو بیٹھ کے. جی جی بالکل. لیکن جی میں جی کبھی کبھی اچھا. سوچتا ہوں کہ قرآن پاک کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہے. مرتضی بھائی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر اجازت دیں تو ایک بات کرنی تھی. جی جی بھائی. جی ایسے ہے کہ مجھے مرتضی بھائی نکلنا ہے, ٹھیک ہو گیا تو جی, ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایک حوالہ شو کیا ہوا ہے, اس کی نا ایک تھوڑا سا میں آپریشن اس کا بھی کر دوں. جی ہاں جی ایک ضرور. تھوڑا سا کر شیخ لیں. سعدی شیرازی رحمہ اللہ ہے. جی جی شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ ہے. جی جی آپ کو ان کا تعارف ہی ہوگا, ادیب, شاعر, جی صوفی. جی اچھا ان کا جی جی ایک ان کا نا شعر ہے, منطقیہ بر عمر ناپائیدار, مباشیم ازبازی روزگار. اچھا مرزا قادیانی نے اس کو چوری کر لیا. ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ اس کو الہام وغیرہ کوئی نہیں ہوتے تھے, شور تھا بہت بڑا, گھڑتا تھا. یہ 17 ایسے ہی مئی ہے جی. 1908 کو اس نے گڑھا ہے, منطقیہ بر عمر. یہ اصل میں شیخ شیرازی جو ہیں ان کا ہے. اچھا پھر یہ جو آگے تھا ان کا, مباش ایمن ازبازی روزگار, اس کو اس نے یہ پہلا 17 مئی کو گڑھا, پھر بعد میں 26 اپریل کو گڑھا مباش ایمن ازبازی. آدھا حصہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا اس نے بعد میں گڑھا. اچھا اس کے علاوہ جو ضرب المثل ہوتی ہیں اس کو اس نے, جو فارسی کی ایک ضرب المثل ہے, رسیدہ بود بلائے ولے بخیر, اس طرح کا اس کا ہے, تو اس نے نا اس کو بھی اس نے چوری کیا. فارسی کی ضرب المثل کو چوری کر کے اس نے اس کو بھی اپنے اوپر چسپاں کیا ہوا ہے. یہ بھی جو ہے اس میں اسی میں آپ لے لیں کہ اس کے جھوٹے اور گھڑے ہوئے الہامات کی وضاحت ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, اب جیسے ہے وہ ولہ ولہ سیدھا ہویا ولہ جو ہے اس کا لام ہے, تو اس کا اس نے ترجمہ کیا ہے کہ کج تبا آدمی درست ہو گیا ہے. ولہ ولہ سیدھا ہویا اولا, تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بھئی کج تبا آدمی درست ہو گیا ہے, کہ علام کچھ ہے, الفاظ کچھ ہیں. اب وہ آپریشن, عمر, براتوس, پلاتوس, کرنسی نوٹ, خاکسار, پیپرمنٹ, حسن کا دودھ پیے گا, دکھائی گئی, خطرناک عورت, تو یہ سارے جتنے بھی ہیں, تو یہ کیا الہام ہے؟ ان کو الہام آج تک کسی نے ان کو الہام کا, تمہارا نام ہے علی بوس, ایک دانہ کس کس نے کھانا, یہ کون؟ اچھا اس کا کاتب وحی جو تھا نا, اس کا الہام کا کاتب وحی, وہ آپ کو بتاتا ہوں کون تھا. کہتا ہے جلد 15 صفحہ 260 میں کہتا ہے, ان دنوں میں ایک ہندو پیش گوئی الہام کے لکھنے کے لیے بطور روزنامہ نویس نوکر رکھا ہوا تھا, اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے ناگری اور فارسی میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے, اس پر اس کے دستخط بھی کرائے جاتے تھے. اچھا جب اس ہندو سے پوچھا گیا کہ بھائی مرزا قادیانی تجھ سے جو ہے وہ کوئی الہامات وغیرہ کی بات کرتا تھا, تو وہ مجھے الفاظ بھول گئے ہیں, وہ جو شرم پت اور دوسرا ایک اور تھا جو اس کا دوست تھا, وہ کہتا تھا ہمیں تو مرزا کہتا تھا پتہ نہیں تلام آیا پتہ نہیں کیا کہتا تھا, تلام نہیں کوئی اور لفظ تھا. قبل از وقوع کی آپ نے بات کی, اس کا مطلب ہے کہ ہونے سے پہلے ہی وہ لکھوا لیتے تھے, مطلب ہے واقعہ ہونے سے پہلے ہی ایسے تھا. وہ کوئی ہندو بندہ تھا, تو یہ کس کتاب سے ہاں ریفرنس جی, ہے؟ یعنی کہ بتا دیتا تھا کہ یہ کام ہوگا. یہ جلد 15 260 صفحہ 260. اچھا اچھا ایک اور بات بھی ہے جو میں نے سنی ہے نا, کوئی آدمی ادھر جاتا تھا نا
عام آدمی یعنی جو ان کا نہیں تھا اور کوئی جاتا تھا کسی دوست کے ساتھ چلا گیا اس کو نہیں معلوم تو ادھر بیٹھ کے جو بات چیت کرتے تھے نا تو انہوں نے جو ایک آپس میں بیٹھتے تھے مہمان کو بٹھاتے تھے اور وہاں سے وائر ڈال کے نا ایک اور آپس میں وہ خود تو مائک ادھر لگا ہوتا تھا پوری سٹوری اپنی کچھ اس کے ساتھ جو مشکل آئی جو اس کو کوئی کام ہے ایسا ویسا سب سٹوری ادھر سے بیٹھ کے اس کے جو یہ شاگرد تھے یہ بات کرتے تھے پھر اس کے پاس لے کے جاتے تھے تو وہ ساری باتیں اس کو بتاتا تھا تمہارا ایسا ہو گیا تم کہاں سے آیا یہ ساری سٹوری تو وہ بندے جو ہے نا امپریس ہو جاتے تھے کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے انہوں نے یہ بھی کیا تھا دوسری ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے جنت دوزخ بھی کیا آپ کو معلوم ہے بنائی ہے ادھر جی جی بالکل تو میں پھر اور پھر مرتضیٰ بھائی باقی اس پہ گفتگو بعد میں کریں گے انشاءاللہ مجھے تب کے لیے میں اجازت جی دیں میں عثمان بھائی آپ کا جو نمبر ہے مجھے ایک بات بتا کے جانا ہے 1 منٹ بعد جی جی جعفری صاحب وہ یہ کہ انہوں نے ادھر لڑکیاں بھی چھوڑی ہیں حوریں جی جی آپ بس تیار ہو جائیں آپ کو لے جائیں گے حوروں کے پاس اللہ علیہ میں ابھی دوترے پوترے والا ہوں میری عمر 65 ایئر اولڈ ہوں میں نہیں ਉਹਨਾਂ مجھے ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ایک منٹ پہ کچھ بھی نہیں السلام علیکم جی عثمان بھائی ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਦੇ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹਾਜ ਮੈਨੂੰ نہیں وہ اصل میں جعفری صاحب یہ جو کچھ ایسی باتیں ہیں نا کہ جی جنت دوزخ والی تو ظاہر ہے جب بندے کو دنیا داری کے حوالے سے سب کچھ مل گیا کام کاروبار رشتہ وغیرہ سارا کچھ تو اس کو تو جنت مل ہی گئی نا ایک غریب بندہ ہے تو دوزخ یہی ہے کہ جب ان کی جماعت کو کوئی چھوڑتا ہے نا بندہ اس کے لیے یہ عذاب اس قدر پیدا کر دیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے میں جہنم میں ہوں یہ ایسی دجالی نظام ہے ہاں یہ اس کو آپ اس طرح سے لے لیں اور باقی یہ جو حوروں وغیرہ والے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بات میں نے ٹھیک سنا ہے ہے جو آدمی پیسے والا ہے نا تو وہ ادھر پیسے جمع کرتا ہے اور جہاں درخت لگے ہیں پھول لگے ہیں آگے پیچھے اس میں اس کو دفن کرتے ہیں اور جو غریب آدمی ہے اس کو ہاں بالکل یہ جو وصیت والی بھائی نے بات کی نا وہ کون سا جی بہشتی مقبرے کے نام سے ان کا ایک قبرستان ہے اور وہ اپنی جائیداد کا 10% شاید ہے وہ آپ نے وصیت کرنا پڑتا ہے کہ جناب یہ جب میں مر جاؤں تو اس کا یہ حصہ جماعت کو چلا جائے تو وہ جناب ایک بڑا خوبصورت قبرستان ہے اس میں دفن ہوتے ہیں اور باقی جو عام قادیانی عوام ہے وہ سادے قبرستان کے اندر سادی قبروں میں ہاں جی ٹھیک ہو گیا یہ بھٹو کے زمانے میں اور بھٹو اس کے کی زمانے فرنچائز میں بھی ہیں یہ ابھی عثمان بھائی جی عثمان بھائی وہ براڈ بند کرنا چاہ رہے ہیں ان کا کوئی کام ہے جعفری صاحب تو آپ بے شک مجھے فالو کر لیں میں آپ کو فالو کر لیتا ہوں تو ہم کسی اور بھائی کی نا براڈ میں انشاءاللہ چلیں گے آپ مجھے فالو کر لیں یہ کیا لکھا ہوا ہے جی چاچا کراؤنڈ ہے جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا تو آپ مجھے فالو کر لیں تو بھائی نے کہیں جانا ہے تو اس کی اب فرنچائز بھی سنا ہے کہ کھل گئی ہیں بہشتی مقبرے کی دیگر جگہوں پہ بھی وہ قبرستان اویلیبل ہیں اگر وصیت کسی نے کرنی ہو جی بہت شکریہ ٹھیک ہے سمن بھائی اللہ نے والے حسن بھائی چلو ٹھیک جزاک اللہ جو السلام علیکم اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ